الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بہنوں، ساتھیوں اور ماؤں اور پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ کے بارے میں پھر دوبارہ سے قرآن مجید کی چند آیات کو پڑھیں گے، چند احادیث شریفہ کو بھی پڑھیں گے اور احکام فقہ کو بھی انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں مختصراً کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ زکوٰۃ کے بارے میں کل ہمارا درس ہوا تھا، ہم نے بہت ساری آیات پڑھی قرآن مجید کی اور احادیث مبارکہ سے بھی ہم نے زکوٰۃ کی فضیلت کو پڑھا، لیکن بہت ساری چیزیں اس درس میں نہیں آ سکی تھی چونکہ 30 سے 40 منٹ کا وہ سیشن تھا، تو آج ہم زکوٰۃ کا پارٹ 2 کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سورہ آل عمران آیت نمبر 180۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو لوگ بخالت کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، خیر نہ سمجھیں، آپ ان کے اس عمل کو خیر نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے اور برا ہے، عذاب ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، تو عنقریب وہ اس بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اپنے گلے میں طوق پہنائے جائیں گے، انہیں طوق پہنایا جائے گا گلے میں۔ دوسری آیت ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، سورہ توبہ آیت نمبر 34-35۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانے بنا کر رکھتے ہیں یا پھر دفن کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ اب وہ عذاب کیسا ہے اس کے بعد والی آیت میں فرمایا، اس دن جب اسے پکایا جائے گا، گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، ان کے خزانے کو جہنم کی آگ میں پکایا جائے گا اور ان کی پیشانیوں کو اور ان کی بازوؤں کو، دائیں بائیں ان کے بازوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم بچا بچا کر رکھتے تھے اپنے لیے تم خزانہ بنا کر رکھتے تھے، تم چکو وہ جو تم
اٹھا کر رکھتے تھے، خزانہ بنا کر رکھتے تھے۔ کل ہم نے ان 2 آیتوں میں سے ایک آیت کو پڑھا تھا، لیکن دوسری آیت رہ گئی تھی، مفہوم میں اردو میں آپ کو بیان کر چکی تھی۔ اب دوبارہ ان آیتوں کو ہم پڑھیں گے، چند احادیث پڑھ کے پھر انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کی تعریف اور زکوٰۃ کے وجوب کی شرطیں کیا ہے، صحت زکوٰۃ کی کیا شرائط ہیں، یہ ہم پڑھیں گے۔ تو اب پہلی آیت کی طرف آئیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے مال میں سے نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا، اس مال میں سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ ہماری محنت وغیرہ سب بات کی بات ہے، سب سے پہلے وہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے فضل ہونے سے ہی آدمی محنت کرتا ہے اور کسب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دن رات لگا کر اپنے مال کو بڑھاتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے وہ اس میں سے خرچ کرنے میں بخالت کرتے ہیں۔ اللہ نے دیا، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخالت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ انہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کا بچا کے رکھنا ان کے لیے خیر ہے۔ عام طور پہ یہی سمجھا جاتا کہ جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ بہتر ہیں، وہ اچھے ہیں، معاشی طور پہ مستحکم ہے، یہ سمجھا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے اس مال کو آپ بہتر مت سمجھیے، بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے، برائی ہے۔ کیسا شر؟ فرمایا کہ وہ عنقریب اس مال کی وجہ سے ان کے گلوں میں طوق پہنایا جائے گا۔ جیسے ہاتھ میں بیڑیاں ہوتی، پیر میں بیڑیاں ہوتی، اسی طرح گلے میں ان کے طوق پہنایا جائے گا۔ تو اس آیت کے متعلق ایک حدیث شریف بھی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے سامنے ایک سیاہ 2 نقطے والا خطرناک قسم کا اژدہا آئے گا، یعنی وہ اس کا مال ہوگا، اس کا مال اس خطرناک اژدہے کی شکل میں آئے گا اور اس کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ جو طوق ہوگا کسی اور چیز کا نہیں ہوگا، اس کا مال اژدہے کی شکل میں آئے گا اور اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا اور اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کی تلاوت فرمائی ابھی جو ہم نے پڑھی تھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ وہ لوگ یہ نہ سمجھے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مال دیا ہے اپنے فضل سے، وہ اسے بچا بچا کر رکھتے ہیں، اس میں بخالت کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے۔ عنقریب وہ قیامت کے دن ان کے گلوں میں طوق کی شکل میں ہوگا۔ تو یہ جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا کہ آیت کی تفسیر آیت سے ہوتی ہے یا پھر آیت کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، اور بھی 2 قسمیں ہیں، یہ 2 قسموں کا ذکر آپ کے سامنے ہوا ہے۔ تو یہ دوسری قسم سے ہے، یعنی ہم نے آیت پڑھی، اس کے بعد اسی مفہوم کی ایک حدیث شریف کو پڑھا، تو مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کی تفسیر اس حدیث شریف میں ہے۔ اب سورہ توبہ کی 2 آیتیں جو ہے، اس میں الگ قسم کے عذاب کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، صرف جمع نے فرمایا خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، تھوڑا بھی جمع کرے تو جمع ہو سکتا ہے، لیکن یہ کنز ہے، خزانہ ہے، یعنی ایسا مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، یہ خزانہ کہا جاتا ہے۔ اور تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ نکال دی جائے اور اس کو دفن کر دیا جائے تو وہ کنز نہیں ہے، مال مدفون ہے۔ اسے اگر بہت سارا مال بھی اگر کوئی زمین کے اندر دفنا کے رکھے لیکن اس کی زکوٰۃ ادا کرے تو یہ کنز نہیں ہے، قیامت کے دن اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ کوئی دفنا کے بھی نہیں رکھے، زیادہ مال ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے تو وہ کنز ہے۔ مطلب یہ کہ عام طور پر ایسا سمجھا جاتا کہ بہت سارا مال ہے اٹھا کے رکھ دیا، اب تو آج کل تو دفناتے نہیں، بینک میں جمع کرتے، یا پھر بہت سارا اس کا سونا خرید کے استعمال میں بھی لاتے، یا پھر اٹھا کے بھی رکھتے، کئی صورتیں ہیں اس کی۔ تو آج کل تو دفنانے کا بہت زیادہ تو نہیں ہے، ہو سکتا کہیں ہوتا ہوگا دنیا کے کسی کونے میں۔ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا کہ
ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے۔ تو اب اس آیت میں کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو اٹھا کر رکھتے ہیں بغیر خرچ کیے کے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ دردناک عذاب ہے۔ وہ کیسا عذاب ہے؟ بہت خطرناک قسم کا۔ اس وقت جب ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو دائیں بائیں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اس کو پہلے جہنم کی آگ میں پکایا جائے گا۔ اب ہم جو سوچ رہے ہیں، وہ قیاس کر رہے ہیں، وہ ہماری دنیا کی آگ ہے۔ یہ بہت ہی نچلے درجے کی چھوٹی موٹی آگ ہے۔ جہنم کی آگ بہت ٹھنڈی کی گئی، اس کے بعد میں دنیا میں بھیجی گئی، تو اس کی بھی کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ تو اس کو پکایا جائے گا، ہر ایک ایک دینار کو، ہر ایک درہم کو اس کو پکایا جائے گا، اس پر داغ دیا جائے گا جسم کے مختلف حصوں میں۔ اس کے بعد کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم اپنے لیے اٹھا کر رکھتے تھے، تو تم چکو اس کو، جو تم پھر دوبارہ وہی کلمات ہے جس کو تم اٹھا کر رکھتے تھے، خزانہ بنا کر رکھتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ کوئی روپیہ روپیے پر نہیں رکھا جائے گا اور نہ کوئی اشرفی اشرفی پر رکھی جائے گی۔ مطلب یہ کہ اب مثال کے طور پہ کسی کے پاس 1000 اشرفیاں ہیں، سونے کے سکے ہیں، انہیں اٹھا کے رکھ لیا۔ اب اس کے لحاظ سے آپ اپنے پاس جو ہوتا، آج کل تو ہمارے پاس تو سونے کے اشرفیاں نہیں ہے، کرنسی الگ قسم کی ہے، تو انہیں اتنے اٹھا کے رکھ لیا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کیا۔ تو حضور فرمائے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک سکے پہ، مطلب جسم پہ پورے اس کی پیٹھ پہ مثال کے طور پر پورے سکے رکھ دیے گئے، اس کے اوپر اور سکے رکھ دیے جائیں گے پکا کے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جہنمی کا یا پھر ایسا مسلمان جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، گناہ گار تھا، اس کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا، اس کے جسم کو حضور نے فرمایا کہ بہت زیادہ بڑا کر دیا جائے گا، اور جسم کے الگ الگ حصوں پر جہنم کی آگ میں وہ اس کے پیسوں کو پکایا جائے گا اور داغا جائے گا۔ صرف پیٹھ نہیں، اس کی پیشانی پر داغا جائے گا، اس کے بازوؤں پر داغا جائے گا۔ تو ہر روپیہ الگ الگ ہوگا، صاف فرمایا حضور نے، روپیے پر روپیہ نہیں ہوگا، درہم پہ درہم، دینار پہ دینار نہیں ہوگا، ہر ایک کو الگ الگ رکھا جائے گا۔ یا اللہ۔ اور ایک اہم بات کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آپ کو میں ایک قصہ، ایک واقعہ بہت اہم یہاں پر یاد دلاؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، ظاہری طور پہ وصال فرمانے کے بعد، بہت سارے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے منہ موڑ لیا، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، وہ انجان مار دیے یا پھر اس کو معمولی چیز سمجھ لیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پہلے خلیفہ ہیں حضور کے، تمام ذمہ داریاں آپ کے اوپر تھی، تو آپ نے اعلان جنگ کیا کہ میں ان سے جنگ کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے بات کی، خلیفۃ المسلمین سے، اور کہا کہ آپ ان سے جنگ کیسے کرتے ہیں؟ حضور نے تو یہ فرمایا کہ ہر کلمہ گو جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والا ہے، کہنے والا ہے، وہ اسلام میں ہے، پھر آپ ان سے جہاد کیسے کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ ہی کیوں نہ دیتا تھا، یعنی جو ایسا مال جس کو کیا بولتے ہیں، سائمہ بولتے، سائمہ جانور اصطلاح ہے یہ فقہ کی، اونٹ ہے، گائے ہے اور بکریاں ہیں، تو اس کی ایک خاص تعداد مکمل ہونے کے بعد اس میں سے زکوٰۃ کا حصہ نکالا جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے ان سے کہا، حضرت عمر سے، کہ اگر کوئی حضور کے زمانے میں ایک بکری ہی کیوں نہ دیتا تھا سال میں، اگر وہ بکری نہیں دے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ نے ابوبکر کا رضی اللہ عنہ کا سینہ اپنے دین کے لیے کشادہ فرما دیا ہے، اور وہ بھی ان کی بات سے متفق ہو گئے۔ مطلب یہ ہوا کہ کلمہ گو بھی اگر صاف انکار کر دے زکوٰۃ کا تو وہ کافر ہے، جس طرح نماز کا منکر کافر ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا منکر کافر ہے۔
اور نماز کی جتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، اگر آپ دیکھیں احکام اسلام میں، تو نماز کے بعد کسی عبادت کا بہت زیادہ حکم آتا ہے تو وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ بار بار زکوٰۃ کا ذکر 30 بار سے زیادہ، تقریباً 32 بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی تاکید فرمائی، پھر الگ سے بھی زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز جس طرح اہم ہے، زکوٰۃ بھی اہم ہے۔ صرف نمازی ہو جانا کافی نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ خود نماز پڑھیں، دوسروں کو نماز کی ترغیب دیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کی طرف توجہ دیں، اپنوں کی توجہ دلائیں اس جانب، گھر والوں کی، خاندان والوں کی، ساتھیوں کی، اور اس کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اب آپ اس بیان کو سن رہے ہیں، اس درس کو سن رہے ہیں، ہم آیتوں کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں، اس میں آپ اس درس کو شیئر کریے خواتین کے ساتھ، اپنے گھر کے جو بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، آپ خود اگر صاحب نصاب ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ نکالنے میں جلدی کریں۔ اپنے گھر کی جو خواتین ہیں، مثال کے طور پر آپ کی خالہ ہیں، چاچی ہیں، مامی ہیں، اس طرح خواتین کو آپ وہ کریں، کیونکہ ان کا رسوخ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مال اگرچہ کہ ہر گھر میں کمانے والی خاتون نہیں ہوتی، آدمی زیادہ کام کرتا ہے، بہت سارے گھروں میں ہے، لیکن وہ خواتین ہیں جو ابھی جوان ہیں، تو آپ بڑی خواتین ہیں اور جو جوان لوگ ہیں، ابھی صاحب نصاب بھی ہو چکے ہیں، خاندان میں سب کے ساتھ شیئر کریے، کم سے کم اتنا کریے کہ آپ ایک آدمی کے پاس اس ویڈیو کو آپ پہنچائیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ نے جو بشارتیں دی ہے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو، اور جو وعید فرمائی ہے زکوٰۃ روکنے والوں کو، اہم آیتیں یہاں پر پڑھ رہے ہیں، تو آپ ضرور آگے اس کو پہنچائیے۔ اب دیکھیے، ہم نے وعید والی 2 آیتیں پڑھ لی، اب ہم یہاں پر وہ آیتیں پڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو۔ اب یہاں پر 3 آیتیں ہم پڑھیں گے، اس میں 3 آیتیں تھیں، اب یہ 3 آیتیں دیکھیے آپ۔ پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ سورہ نساء آیت 162۔ اور نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے۔ اب دیکھیے آپ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، مومن بندوں کا ذکر ہے، کتنی خصوصیت ہے زکوٰۃ کی۔ ان تینوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ اجر بھی فرما دیتے تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے، اگر ہم زکوٰۃ ادا کر دیں گے، نماز پڑھیں گے، مومن رہیں گے، اللہ کے اور یوم آخرت کے اوپر ہم ایمان لائیں گے تو اللہ اجر دے گا، یہی بات کافی تھی۔ کیونکہ قیامت کی ہولناکیوں کو اگر ہم سوچیں تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بشارت مل گئی کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا، پھر بعد میں حساب کتاب ہوگا، تو آپ اگر زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں تو آپ کے لیے اجر ہے، تو ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہوتا تھا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ عظیم اجر ہے، جس طرح عذاب دردناک ہے، یہاں پہ پھر مقابل میں فرمایا کہ اجر بھی بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے آپ کتنی وسیع ہے۔ اور اب دوسری آیت رحمت والی ہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز کو محیط ہے، پھیلی ہوئی ہے، تو میں میری رحمت کو، اس کو یعنی میری رحمت کو مقرر کروں گا ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، تقویٰ کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر تقوی کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، وہاں پر نماز کے ساتھ فرمایا، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کے
ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں یعنی کتاب قرآن مجید پر ایمان رکھنے کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. یعنی بہت ہی اہمیت کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو بشارت دی کہ اپنی جو وسیع رحمت ہے اس کا ایک خاص حصہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مقرر فرمائے گا. اللہ کی رحمت ہے, اجر عظیم ہے, اس سے بڑھ کے اور کون سی چیز چاہیے. پھر دیکھیے آپ سورہ مومنون کی آیت 1 سے لے کر 4 تک, ہم 4 آیتیں یہاں پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. اس کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق کے مومن کامیاب ہو گئے. مومن کامیاب ہو گئے نہیں فرمایا, قد لگا کے فرمایا, یعنی یہ بات یقینی ہے. اللہ پہ اور یوم آخرت پہ, کتاب پر, رسول پر ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے. وہ کون لوگ ہیں ایمان لانے والے؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں, بے دلی سے نماز نہیں پڑھتے, توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھے, اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں بسا کے ایک خصوصی کیفیت کا ذکر یہاں پہ فرمایا. تو تحقیق کے مومنین کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں, خاشع ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جو لغو چیزوں سے منہ پھیر کے رکھتے ہیں, اپنے آپ کو اس میں ملوث نہیں رکھتے. بیکار چیزیں, لہو, واہیات, انٹرٹینمنٹ کے نام سے جو لغویات ہو رہی ہیں, اس کا مطلب ہے لغو. یعنی آج ہر گندی چیز کا ایک اچھا نام ہے, ہر بری چیز کا ایک اچھا نام ہے. تو آپ اس آیت میں جو ابھی پڑھے ہیں کہ والذین هم عن اللغو معرضون, مومن کی صفت کیا ہے؟ وہ لوگ جو لغو سے دور رہتے ہیں, دور نہیں رہتے, منہ موڑے ہوئے رہتے ہیں, ذری بھی اس جانب توجہ نہیں کرتے. یعنی انٹرٹینمنٹ, چاہے وہ کچھ بھی ہو, چاہے کسی بھی قسم کا دل لگی کرنے والی چیز ہو, فحش ہو یا فحش نہ ہو. بہت ساری ایسی چیزیں جو فحش میں تو اس کا شمار نہیں ہوتا لیکن اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. ارے بری چیز تو نہیں ہے, یہ کیا ہے, انٹرٹینمنٹ ہے خالی, کچھ بھی نہیں ہے یہ. تو کچھ بھی نہیں ہے یہ جو چیز رہتی نا, تو شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہے اس کو ذکر کرتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ شیطان پہلے برائی کی طرف لاتا ہے, بندہ رک جاتا ہے, نہیں آتا, تو نیکی سے دور کرنا چاہتا ہے, نہیں کرتا. الگ الگ اس کے سٹیپس ہیں برائی کی طرف لانے کے. تو اس میں سے ایک فرمایا کہ انہیں ایسے چیزوں میں مصروف کر دیتا جو بظاہر برائی نہیں دکھتے. تو بولتے یہ تو بری چیز نہیں ہے نا, کیا ہوتا, اتنا تو چلتا. تو یہ لغو ہے, لغو چیز. وہ لوگ جو لغو سے دور رہتے ہیں. اس کے بعد چوتھی آیت میں والذین هم للزکاة فاعلون, ہم اپنے موضوع پہ آ گئے. اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو کرنے والے ہیں یعنی ادا کرنے والے ہیں. دیکھیے آپ, اتنی زیادہ اہمیت, خصوصیت. تو کامیابی کی بشارت بھی مل گئی. پہلے اجر عظیم کے بارے میں ہم نے پڑھا. دوسری آیت میں کیا پڑھا؟ اللہ کی وسیع رحمت سے خصوصی حصہ ملے گا زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو. جب قیامت میں افراتفری ہوگی, ہر کوئی اپنی جان کی فکر لیے بیٹھا ہوگا کہ میں بچ گیا تو بس ہے, کسی کو کس کی فکر نہیں ہوگی. ویسے موقع پہ اجر عظیم کی بھی بشارت ہے, رحمت بھی ہے اللہ کی, پھر کامیابی کی بھی بشارت مل گئی. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. پھر کل والے درس میں بہت سارے فوائد بھی زکوٰۃ کے میں نے آپ کو بیان کیے تھے کہ اس سے مال کی حفاظت ہوتی ہے, مال پاک ہوتا ہے. یہ سب چیزیں احادیث شریفہ سے ثابت ہیں. اب یہاں پر دیکھیے ہم زکوٰۃ کی تعریف, زکوٰۃ کا حکم, اس کے بعد مصارف زکوٰۃ. مصارف زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کس کو دی جانی چاہیے, اس پہ ہم انشاءاللہ پارٹ 3 کر دیں گے کیونکہ تقریباً اب ٹائم ختم ہو رہا ہے اس کا. کن کو زکوٰۃ دینا ہے یہ الگ حصے میں ہم بات کریں گے. اب یہاں پر تعریف اور حکم اور شرائط پڑھ لیتے ہیں. زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ دیکھیے, اپنے مال کا ایک حصہ جسے شریعت نے مقرر کیا ہے خالصتاً اللہ کے لیے کسی مسلمان فقیر کو
جو سید یا سید کا شرعی غلام نہ ہو پوری طرح مالک بنا دینا. اب دیکھیے اپنے مال میں سے خاص حصہ کیا ہے؟ اگر سونا ہے یا چاندی ہے تو اس کا جو مقررہ نصاب ہے تو اس میں سے 40واں حصہ دینا ہے. اور اگر کسی کے پاس تجارت کا مال رکھا ہوا ہے تو اس میں سے بھی 40واں حصہ دینا ہے، 1 سال اس پہ گزر گیا تو. اور اگر کسی کے پاس اونٹ ہے یا گائے ہے یا بکریاں ہیں تو تینوں کے لیے الگ الگ احکام ہے، اس کے لیے بھی تفصیل سے بتانا پڑے گا. اور یہ دینا کس کو ہے؟ کسی مسلمان فقیر کو. اور اب یہ ایک مسلمان فقیر میں اب یہ 7 لوگ آ گئے. مصارف زکوٰۃ ہے وہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. وہ فقیر ہو سکتا ہے یا مسکین ہو سکتا ہے، یا پھر شرعی طور پہ حکومت کی طرف سے یعنی اسلامی حکومت کی طرف سے ایسا عامل جو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیا گیا ہے وہ ہوتا ہے، یا پھر ایسا غلام جو آزاد ہونا چاہ رہا ہے اپنے مالک کو پیسے دے کر وہ، یا پھر ایسا انسان جو قرض دار ہے مسلمان، اس کو بھی دے سکتے ہیں. یا پھر اللہ کی راہ میں بھی دے سکتے ہیں، یعنی کوئی شخص غازیوں کے لشکر سے الگ ہو گیا، جہاد کے لیے جا رہا تھا لیکن نہیں جا سکا، اس کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ جہاد میں ان کے ساتھ جا سکے، یعنی ہتھیار خرید سکے، جانور خرید سکے. یا پھر حاجیوں کے ساتھ جا رہا تھا کوئی حج کرنے، اس کے پاس اثاثہ ختم ہو گیا، انہیں نہیں جا سکا تو اس کو بھی دے سکتے ہیں. یا پھر مسافر کو دے سکتے ہیں. تو فقیر میں یہ سب آگے سمجھے. تعریف مختصر تھی تو اس کو تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا. اور اب اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ سید یا سید کا شرعی غلام یعنی جو آل ہاشم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، اس میں آل علی بھی ہیں، آل جعفر بھی ہیں. اس کی تفصیل ہے. حضور کے خاندان سے جن کا خاندان جا کر ملتا ہے، حضور کے نسب سے جن کا نسب ملتا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، پاک مال سے ان کی مدد کرنا ہے. اور اسی طرح وہ شخص جو شرعی غلام ہو، شرعی غلام یعنی جو جنگ میں اس کو مال غنیمت کے طور پہ وہ مل گیا تھا یا پھر اس کو خریدا گیا، اگرچہ کہ سید نے اس کو آزاد بھی کر دیا ہے تو بھی اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. حکم زکوٰۃ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں. زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ چاہے مرد ہو یا عورت ہو پر فرض ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے اس کے مال کی بھی زکوٰۃ دینا. ایسا نہیں ہے، عورت کے اوپر خود فرض ہے. زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر کافر ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، دیے تو دے لیے نہیں تو نہیں، اگر ایسا کوئی بول رہا ہے صراحت کے ساتھ تو وہ کافر ہے. اور زکوٰۃ ادا کوئی نہیں کر رہا فرض تو سمجھ رہا ہے اسلام کا رکن ہے، مانتا، لیکن کیا کر رہا؟ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے، یعنی کھلا گنہگار ہے. اور ادا میں تاخیر کرنے والا گنہگار ہے. اور ادا سے روکنے والا یعنی کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کو روک رہا ہے کہ ارے کیا ضرورت ہے اس کی، کوئی بھی بہانہ اس کا نکال کے انہیں زکوٰۃ سے روک رہا تو انہیں مستحق قتل ہے، اس کو قتل کر دیا جانا چاہیے. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو یہ بات اس پر لاگو ہوتی. زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، یعنی زکوٰۃ کے شرائط کیا ہیں یہ بھی سن لیجئے. مسلمان ہونا. اب یہ چیزیں جتنے بھی میں یہاں پر جو چیزیں بتا رہی ہوں آپ غور کریے کہ آپ کے اندر کون سی چیزیں پائی جاتی ہے. کیا واقعتاً آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس سونا یا چاندی نہیں ہے لیکن اتنا مال رکھا ہوا ہے، اٹھا کے آپ نے اپنے کسی بزنس کے لیے رکھا ہوا ہے یا کسی خاص کام کے لیے رکھا ہوا ہے، مگر بزنس کے لیے جو بطور خاص رکھا گیا ہے مال، اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے. تو آپ دیکھیے میں جو شرائط بیان کر رہی ہوں یہ شرائط پائی جاتی ہیں کیا؟ اگر پائی جاتی ہیں تو زکوٰۃ دینا آپ کے اوپر واجب ہے. پہلی بات مسلمان ہونا، آزاد ہونا یعنی کافر پر زکوٰۃ نہیں ہے اور غلام پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. تیسرا بالغ ہونا، چھوٹے بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے اگرچہ کہ وہ صاحب نصاب ہو، بہت زیادہ مال ہے اس کے پاس وراثت سے ملا یا خود وہ کماتا ہو، جو بھی جس بھی طریقے سے اس کو مال ملا ہو. چوتھے نمبر پر وہ عاقل ہو، یعنی اس کی اگر عقل نہیں ہے وہ مجنون ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. نصاب کا ہونا ضروری ہے.
یعنی تھوڑے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کا نصاب میں نے ابھی آپ کو بیان کیا تھا، سونے اور چاندی کا اتنا نصاب ہونا ضروری ہے. اس کے بعد 6ویں بات ملک تام ہونا ضروری ہے. ملک تام کیا ہے؟ یہ یعنی پورا اس کا مالک ہونا ضروری ہے. بعض وقت ایسا ہوتا کہ ملک ہوتی اور قبضہ نہیں ہوتا، جیسے کہ مہر ہے، مہر معجل ہے، اس کو عورت کو ابھی ملا نہیں ہے، وہ اس کی مالک ہے لیکن قبضے میں نہیں ہے وہ مال اس کے، تو انہیں اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی. یا پھر قبضہ تو ہے لیکن ملک نہیں ہے، اس کی بھی کیا صورت ہو سکتی؟ قبضہ ہے اور ملک نہیں ہے. آپ دیکھیے کوئی ایسی صورت ہوگی تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیے 7ویں شرط ہے حاجت اصلی سے زائد ہونا. یعنی کسی کے پاس گھر ہے، وہ گھر میں رہتا ہے، تجارت کی غرض سے نہیں ہے، کسی دوسرے کام کے لیے لگایا ہوا نہیں ہے، اس کو وہ گھر بیچنا بھی نہیں ہے، مطلب خود رہتا ہے اپنی ضرورت. پھر اس کے کپڑے ہے، اس کے سامان ہیں، برتن ہیں، بہت مہنگے برتن کیوں نہ ہوں، سب چیزیں استعمال کی. اس کی گاڑی ہے، یہ بھی اسی میں آتی ہے. ہاں اگر کوئی کیا کرے 4-5 ایکسٹرا گاڑیاں خرید کے اپنی کار اس پہ کرائے پہ لگا دیا، تجارت میں لگا دیا، تو اس پر زکوٰۃ ہے. ملگیاں ہیں، کل کسی نے سوال پوچھا کہ ملگیاں ہیں تو اس پہ زکوٰۃ ہوں گی نہیں ہوگی، تو یہ اگر تجارت کے لیے ہے تو اس پر تو زکوٰۃ ہوگی اس کی مالیت کے لحاظ سے. اور پھر دیکھیے حاجت اصلی کی بات ہو رہی تھی، تو حاجت اصلی میں یہ سب چیزیں تو آتی ہے، برتن بھی آتے، کپڑے بھی آتے، کتابوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، بہت زیادہ کتابیں وہ بھی آتی ہیں، گھر بھی آتا ہے. لیکن سونا جو ہے اگر وہ استعمال میں بھی ہے، اس کو پہنا بھی جا رہا ہے، پھر بھی اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. 8ویں بات ہے کہ زکوٰۃ اس وقت شرط ہوتی ہے جب وہ قرضہ دار نہ ہو، خود دوسروں کو ابھی قرضہ دینا باقی ہے تو وہ ادا نہیں کرے گا. 9ویں بات نصاب کا نامی ہونا ضروری ہے. یعنی ایسا مال ہے اس کے پاس بہت زیادہ ہے، لاکھوں کا مال ہے، لیکن کیا ہے وہ خربوزہ ہے، تربوزہ ہے، ایسی چیز ہے جو سال بھر رہتی تو نہیں، نامی بھی نہیں ہے، یعنی جلد خراب ہو جانے والی. فروٹس کا کوئی بزنس کرتا، ہاں اس سے جو رقم اس کو ملی ہے وہ اٹھا کے اگر رکھی ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. ایسے چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی جو جلد مطلب 1 سال یا اس سے زیادہ تک نہیں رہ سکتی. اب دیکھیے یہ نامی یعنی بڑھنے والا مال، بڑھنے والا جو ہوتا ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے. ایک خلقی ہے اور ایک فعلی ہے. خلقی یعنی وہ شروع سے ہی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، جیسے سونا ہے اور چاندی ہے، شروع سے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس کا مال بڑھتے رہتا ہے، قیمت بڑھتے رہتی ہے. تو یہ 2 قسم کا، چاہے خلقی ہو یا فعلی ہو، یعنی سونا چاندی ہو یا پھر مال تجارت ہو یا پھر جانور ہو، تو ان سب کا پر 1 سال کا گزرنا بھی ہے، ہوتے ہی زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہے. 1 سال اس پہ گزر جانا، پورا سال گزرنے کے بعد میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. اب صحت زکوٰۃ کے لیے کیا ضروری ہے، کیا شرطیں ہیں وہ بھی دیکھیے. پہلا مسلمان ہونا، عاقل ہونا، تیسرا بالغ ہونا، چوتھا زکوٰۃ دیتے وقت یا پھر کل مال سے زکوٰۃ نکالتے وقت یہ نیت ہونا کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. تو یہ چند اہم احکام تھے زکوٰۃ کے. باقی جو چیزیں رہ گئی انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں اس کو پھر پڑھیں گے. آپ سے دوبارہ یہی گزارش ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کے تحت، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی میں، گناہ میں اور دشمنی میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. تو نیکی میں ساتھ دیتے ہوئے آپ اس کو آگے بڑھائیں، توجہ دلائیں زکوٰۃ کی طرف. لوگ یہ سمجھتے کہ ہمارے پاس اتنا سونا نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، بعض لوگ خریدنا بھی نہیں چاہتے اس لیے، لیکن بینک میں جمع ہوتا ہے مال اتنا، ہر سال پڑا ہوا ہوتا ہے، اتنے سال کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوتی ہے. اتنی خطرناک وعیدیں، بہت ہی سخت قسم کی.
اور یہ وعیدیں کسی کافر یا منافق کے لیے نہیں ہیں. منافق تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اس کے لیے کیا ہے. کافر تو کافر ہے، اس کے لیے بھی عذاب ہے. یہ عذاب جو ہے خاص طور پہ بیان کیے گئے، یہ ان کے لیے ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مسلمان ہیں. سب عذاب جھیلنے کے بعد میں پھر اب کسی کی شفاعت سے یا پھر اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں ڈالا جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرتے ہوئے جلد سے جلد زکوٰۃ ادا کریں. ہم یہ بھی بول سکتے کہ شعور بیداری کے لیے اس کو آپ آگے بھیجیں، شیئر کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.